والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صلوات یہ اعلانات مجھے دیے گئے تھے مگر باتوں پر سے نہیں ہے. ایک تو وہی اعلان تھا جو موضوع بے انتہا اہم اور بہت ہی اساسی اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ اسلام کے خلاف جو سازشیں ہیں، اسلام کے خلاف جو تحریکیں چلائی جا رہی ہیں ابتدا سے لے کر آج تک، ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو ان کو سمجھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دین ہی سے برگشتہ کر دیا جاتا ہے کہ دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، لہذا آزاد زندگی گزارا. تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دین ہی سے منحرف کر دیا جائے کہ دین ہی کی کوئی ضرورت نہیں. اور اس کے بعد اگر کوئی دیندار ہے اور اس پر راضی نہیں ہے تو دین کے سلسلے میں غلط فہمیاں پیدا کر دی جائیں تاکہ وہ صحیح بات سمجھ ہی نہیں پائے کہ صحیح دین ہے کیا اور اصلی دین ہے کیا، واقعی دین ہے. اس لیے اسلام میں فرقہ بندیاں ہیں. اور اس کے بعد سب سے زیادہ خطرہ جو دنیا کو ہے وہ شیعیت سے. بہت بڑی حقیقت ہے آپ کے سامنے پہ. اس وقت جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں، جتنی بھی دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں، وہ سب کے سب شیعیت کے خلاف ہے. کیونکہ یہی ایسا مضبوط دین ہے اور یہ ایسا اپیلنگ دین ہے اور ذہن اور دل کو اس طرح سے اپیل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے سب سے زیادہ خطرہ دنیا کو اسی شیعیت ہی سے محسوس ہو رہا ہے. لہٰذا سب سے زیادہ جو سازشیں ہیں وہ اسی کے خلاف. القاعدہ اگر کام کر رہا ہے تو شیعت کے خلاف، طالبان اگر کام کر رہے ہیں تو شیعت کے خلاف، وہابیت اگر کام کر رہی ہے تو شیعت کے خلاف. تو جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں، امریکہ سب سے زیادہ حساسیت اگر ہے ان کو تو شیعت کے خلاف. ان کو کسی اور فرقے سے، کسی مسلک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ سب انہی کے حکم کے تحت کام کر رہے ہیں، انہی کی مصلحتوں کے تحت ان کا کاروبار چل رہا ہے. سب سے زیادہ خطرہ ان کو جو ہے وہ شیعیت سے ہے، اور جو شیعہ علماء ہیں اس سے ان کو خطرہ ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو حقیقی معنوں میں شیعہ عالم دین ہے، نہ وہ ڈرتا ہے نہ بکتا ہے. ایک سلوات بھیجے بلا دعویٰ. سب سے زیادہ خطرہ ان کو شیعیت سے ہے، دین اسلام سے خطرہ ان کو، اور دین اسلام کی حقیقی تصویر جو ہے ظاہر کو شیعت کی صورت میں ہے. لہٰذا پہلے کل کی جو تبعیدی مجلس تھی اس میں نے جو ضرورت دین ہے اور دین کے خلاف جو سازشیں اس پر ہلکی سی روشنی ڈالی. آج بھی چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے اس موضوع کو تھوڑا سا درج کیا جائے. کہ آپ دیکھیں کہ بغیر، جیسے میں نے کل عرض کیا، کہ بغیر کسی قانون کے کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا. معاشرے میں اگر فتنہ و فساد سے محفوظ رہنا ہے، امن قائم ہونا ہے، سب کے حقوق ملنا ہے، عدل انصاف، تو اس کے لیے کسی قانون کی ضرورت ہے. بغیر کسی قانون کے کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی نہ کوئی قانون، چاہے وہ ویلیوز کی صورت میں ہو، چاہے وہ اقدار کی صورت میں ہو، چاہے وہ سماج کی اپنی جو قوانین ان کی صورت میں ہو، تو کوئی نہ کوئی قانون ہمیشہ رہا کہ جس کے تحت وہ معاشرہ چلا. بغیر کسی قانون سے کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا. اگرچہ ایک تھیری یہ بھی ہے کہ نہیں، کوئی قانون نہیں ہونے سے، کیونکہ ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں، لہذا آزاد ہی زندگی بسر کرنا چاہیے.
تو ایسے لوگوں سے میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا، یہاں بھی چاہتا ہوں کہ میں اس بات کو پیش کر دوں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان آزاد زندگی بسر کر سکتا ہے. ناممکنات میں سے ہے کہ وہ آزاد زندگی بسر کرے. کیونکہ جو آزادی کا نعرہ دیتے ہیں ان کا کہنا بھی کسی قانون کی پابندی نہیں ہونا چاہیے. قانون کی پابندی ہوئی تو اپنے پیروں میں اپنے زنجیریں ڈال دیں. لہٰذا ان زنجیروں کو توڑ دینا چاہیے اور کسی قانون کی کوئی پابندی نہیں ہونا چاہیے. تو میں کروں گا کہ نہیں، بغیر ہر انسان کا کوئی نہ کوئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہاں پر الگ ہٹ کر مجلسیں ہوتی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اکثریت مجمع کی تو پڑھے لکھے حضرات کا مشتمل، لہٰذا یہاں کو تھوڑا سا الگ ہٹ کر بات ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے. لا مذہب جو ہے ان کا بھی کوئی مذہب ہے. جو کہتے ہیں ہم بے دین ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم لا مذہب ہیں، تو اب لا مذہب کا بھی کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے. بغیر مذہب کے کوئی زندگی گزار ہی نہیں سکتا، بسر ہی نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیں کہ جو بھی تو کہتے ہیں لا مذہب، تو کچھ تو ان کی پسند ہوتی ہے، کچھ ناپسند. کوئی کھانا پسند کرتے ہیں، کسی کھانے کو ناپسند کرتے ہیں. کوئی لباس پسند کرتے ہیں، کسی لباس کو ناپسند کرتے ہیں. کوئی شہر پسند کرتے ہیں، کسی شہر کو ناپسند کرتے ہیں. کوئی محلہ پسند کرتے ہیں، کسی محلے کو ناپسند کرتے ہیں. اسی پسند اور ناپسند کا نام ہی مذہب ہے. اسی پسند ناپسند. کوئی انسان ایسا ہے دنیا میں کہ جس کو کوئی چیز پسند اور کوئی چیز ناپسند ہو؟ ایسا ہو ہی نہ کوئی کہ صاحب کوئی چیز نہ پسند ہے اور نہ ناپسند ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ناممکنات میں سے ہے. لہٰذا جو چیز وہ اختیار کرتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑتا ہے، تو یہی اس کا مذہب بن جاتا ہے، یہی اس کا قانون زندگی بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بغیر مذہب کے انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا. اور دوسری چیز میں نے اس کی کہ انسان معاشرتی تو سوشل اینیمل، جس کو کہا جاتا ہے سوشل اینیمل، اس کی سوشیالوجی کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے سوشل اینیمل. یہ معاشرتی جانور ہے. انسان ایک معاشرتی جانور ہے. دوسرے جو جاندار ہیں وہ جنگلوں میں الگ رہ سکتے ہیں، مگر انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ جنگلوں میں زندگی بسر کر سکے. اس کے لیے ایک معاشرہ چاہیے اس کو، کیونکہ اس کے ضروریات ہیں. اس ضروریات کو پورا ہونا چاہیے. جب ضروریات پورا ہونا چاہیے تو اس کے لیے کچھ افراد ہونا چاہیے جو اس کی ضروریات کو پورا کریں. تو جب افراد جمع ہوں گے تو خود بخود معاشرے کی تشکیل ہو جائے گی. جب معاشرہ و سماج کی تشکیل ہوگی تو معاشرہ و سماج اس وقت تک نہیں چل سکتا ہے جب تک کہ کوئی قانون نہ ہو. جب تک اس میں کوئی قانون نہ ہو. اب یہی پر سوال ہوتا ہے کہ قانون جب ضروری ہے تو قانون بنائے کون؟ سروار بھیجے جھگڑا یہی پر ہے کہ قانون بنائے کون. انسان دیکھیے تین چیزیں ہیں. ایک چیز ہے مشاہدہ. پوری توجہ چاہوں گا، میں نے کہا کہ کوئی نیا موضوع ہے، اس کو ایک نئے انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. ایک چیز ہے آبزرویشن، ایک چیز ہے آبزرویشن، ایک چیز ہے عقل، اور ایک چیز ہے وجدان. تین چیزوں کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. تین چیزوں کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، اور وہ معلومات سے مجہولات تک پہنچتا ہے. معلومات سے مجہولات تک پہنچتا ہے، یعنی جو چیزیں معلوم ہیں ان کے ذریعے سے ان چیزوں تک پہنچتا ہے جو نہیں معلوم کہا جاتا ہے. جو چیزوں سے نہیں معلوم ہے اسے مجہولات کہا جاتا ہے. تو انسان معلومات سے مجہولات تک تین چیزوں سے پہنچتا ہے، تین چیزوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے. ایک ہے آبزرویشن، مشاہدہ. دوسرا ہے عقل، انٹیلیکٹ، انسان اس کے ذریعے سے معلومات سے مجہولات تک پہنچتا ہے. اور تیسرا ذریعہ وجدان، جس کو انٹیوشن کہا جاتا ہے، انٹیوشن کے ذریعے سے. تو آبزرویشن، تو آبزرویشن میں بہت سی چیزیں تو آبزرویشن میں آتی ہیں اور بہت سی چیزیں آبزرویشن میں نہیں آتی ہیں. بہت سی چیزیں آبزرویشن میں نہیں آتی ہیں. لہذا وہاں کے اوپر عقل استعمال کرنا پڑتی ہے. جو چیزیں مشاہدے میں نہیں آتی ہیں
وہاں پر انسان کو عقل استعمال کرنا پڑتی ہے، اور جہاں عقل فیل ہو جاتی ہے وہاں وجدان کام کرتا ہے۔ ایک سلوات بھیجو بلند آواز سے۔ آبزرویشن میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ آبزرویشن میں کسی کا آبزرویشن کچھ اور ہے، کسی کا آبزرویشن کچھ اور ہے۔ سائنس میں اختلاف، سائنس کی بنیاد ہے آبزرویشن پر، مگر روز تھیوریز بدلتی رہتی ہے۔ دیکھیے بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، خاص طور سے ہمارے بچے اور جوان آج کے پڑھے لکھے، ان سے خطاب کہ سائنس کی بنیاد ہے آبزرویشن پر بنیاد ہے، مگر روز تھیوریز بدلتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آبزرویشن میں اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، مشاہدے میں اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آبزرویشن پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے، مشاہدے پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے۔ تو اب دوسری چیز آئی عقل، تو ظاہر ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو کمیونزم، جیسے کل میں نے اشارہ کیا، جو کمیونسٹ تھیوری کے بنانے والے تھے، کیا وہ صاحب عقل نہیں تھے؟ صاحب عقل کے نہیں تھے، صاحب عقل تھے، اور جو سرمایہ دارانہ نظام کی تھیوری پیش کرتے ہیں وہ بھی صاحب عقل ہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، جو سرمایہ دارانہ نظام کی تھیوری پیش کر رہے ہیں، کیپٹلسٹ جو ہیں وہ بھی صاحب عقل ہیں، جو کمیونسٹ بھی صاحب عقل ہیں، کیپٹلسٹ بھی صاحب عقل ہیں، مگر دونوں کی تھیوریز آپس میں متضاد۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے سرمایہ کو نیشنلائز کر لینا چاہیے، یہ کمیونسٹ کی تھیوری ہے کہ سارا سرمایہ جو ہے اس میں کسی عوام میں کسی کو حق نہیں حاصل کہ اپنی کوئی ذاتی و جائیداد رکھ سکے، ذاتی کوئی سرمایہ رکھ سکے، لہذا سب جو ہے وہ بالکل مشترک ہونا چاہیے، نیشنلائز ہونا چاہیے۔ یہ ہے کمیونسٹ تھیوری۔ اور کیپٹلسٹ کہتے ہیں کہ اگر پیٹ بھرنا ہے تو ہر ایک کو سرمایہ رکھنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ تو اس کا مطلب ہے عقل ہے مگر ٹکرا رہی ہے۔ عقل ہے مگر ٹکرا رہی ہے، وہ بھی صاحبان عقل ہیں، یہ بھی صاحبان عقل ہیں، مگر دونوں کی تھیوریز جو ہے اور ان کی عقل ٹکرا رہی ہے۔ تو جب مشاہدہ کام نہیں دے رہا ہے، پوری توجہ رہے، جب مشاہدہ کام نہیں دے رہا ہے، جب عقلیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو اب تیسری چیز رہ جاتی ہے، جس کا نام ہے وجدان، جس کا نام ہے انٹیوشن۔ تو جتنے مذہبی رہنما ہیں وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پر یہ الہام ہو رہا ہے۔ عیسائی اپنے الہام کا اعلان کر رہے ہیں، یہودی اپنے الہام کا اعلان کر رہے ہیں، ہندوستانی مذہب والے اپنے الہام کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو اگر اللہ کی طرف سے انہیں الہام ہو رہا ہے تو ایک ہونا چاہیے، اس میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے، اب جب سب اللہ، ہر ایک کا دعویٰ کہ اللہ کی طرف سے ہے، ہر ایک کا دعویٰ کہ اس رب کی طرف سے ہے، اس پیدا کرنے والے کی طرف سے ہے، تو جب پیدا کرنے والے کی طرف سے تو پیدا کرنے والا تو ایک ہے۔ تو جب ایک ہے تو سب کو الہام ایک ہونا چاہیے، لیکن ہر ایک الگ الگ تھیوری پیش کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلط فہمی ہے، نہ مشاہدہ کام دے رہا ہے، پوری توجہ، نہ مشاہدہ کام دے رہا ہے، نہ عقل کام دے رہی ہے، نہ وجدان و انٹیوشن کام دے رہا ہے۔ تو اب کیا چیز رہ جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم حق کو حاصل کریں، جس کے ذریعے سے ہم حقیقت تک پہنچے؟ تو ہمیں کوئی ایسی شخصیت ملنا چاہیے جو یہ کہے کہ براہ راست اللہ سے ہمارا رابطہ ہے۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے۔ وہ کہے براہ راست ہمارا اللہ سے ربط ہے، تو وہی وہ ہے جو رسول ہے، نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ سلوات بھیجے تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے
کہ ہم کو دین کس سے لینا ہے، شریعت کس سے لینا ہے، مذہب کس سے لینا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، ہر ایک کہہ سکتا ہے کہ ہم سے اللہ سے ربط ہے، ہم سے اللہ سے رابطہ ہے. لہذا سند چاہیے اس کے لیے کہ ہاں کوئی سند لے کر آؤ کہ واقعی اللہ سے تمہارا ربط ہے یا نہیں، اللہ سے تمہارا رابطہ ہے یا نہیں. تو بغیر سند کے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. اور اسی سند کا نام معجزہ ہے. ایک سلوات بھیجے اسی سند کا نام معجزہ ہے. میں پہلا شد میں نے جو اشرا پڑھا تھا اس کا موضوع میرا یہی تھا. بہت سی چیزیں میرے ذہن سے نکل چکی ہیں، لیکن کچھ باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں صرف 2 یا 5 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ تو پورا اشرا میں پڑھ کروں. سند چاہیے، بغیر سند کے نہیں بات مانی جائے. جناب عیسیٰ کو مانا، ان کے پاس معجزہ تھا، تسلیم کیا گیا. جناب موسیٰ کو تسلیم کیا گیا، معجزات ان کے پاس تھے. جناب ابراہیم کو مانا، معجزات ان کے پاس تھے. ہر نبی کوئی نہ کوئی سند لے کر آ رہا ہے. اسی سند کے ذریعے سے اس کو تسلیم کیا گیا اور مانا گیا. لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ نبی بھی ختم ہو گیا اور اس کی سند بھی. آج نہ وہ نبی موجود ہے نہ وہ سند موجود ہے. تو آج ہم کیسے مانیں، آج ہم کیسے تسلیم کریں؟ لہذا آج کے زمانے کے لیے بہت معذرت کے ساتھ نہ جناب عیسیٰ آج دنیا ماننے پر تیار ہو سکتی ہے، اس لیے کیونکہ نہ عیسیٰ موجود ہیں زمین کے اوپر، نہ ان کا معجزہ موجود ہے. آج ہم جناب موسیٰ کو کیسے تسلیم کریں؟ نہ جناب موسیٰ موجود ہے، نہ ان کا معجزہ موجود ہے. آج ہم جناب ابراہیم کو کیسے مان لیں؟ نہ جناب ابراہیم موجود ہیں، نہ ان کا معجزہ موجود ہے. ارے کوئی ایسا دین ہونا چاہیے، کوئی ایسا مذہب ہونا چاہیے کہ رہبر بھی موجود ہو اور معجزہ بھی موجود ہو. دین ایسا ہونا چاہیے، مذہب ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا رہبر بھی موجود ہو اور اس رہبر کو دیا ہو معجزہ بھی موجود ہو. یہی وجہ ہے میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہمارے احمدی نژاد صاحب جو ایران کے صدر، جب وہ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن میں پہنچے تو انہوں نے تقریر کی تو اس میں یادگار جملے انہوں نے کہے. یادگار جو اس وقت فلیش ہوئے تھے پورے یادگار جملے انہوں نے کہے تھے. انہیں یہ بات کہی تھی کہ صرف ہماری قوم ایسی ہے، صرف پوری دنیا میں روئے زمین پر صرف ایک قوم ایسی ہے، صرف ایک قوم ایسی ہے. انہوں نے پہلے پوری تمہید باندھی تھی کہ جس مذہب والے سے پوچھئے کہ تمہارا رہبر ہے، کوئی کہے گا کہ تھا. جس کے تم ماننے والے ہو وہ ہے، کوئی کہے گا 2000 سال پہلے گزر گیا، کوئی کہے گا 5000 سال پہلے گزر گیا، کوئی کہے گا 3000 سال پہلے گزر گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری روئے زمین پر کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس کا رہبر موجود ہو. پوری روئے زمین پر کوئی مسلک ایسا موجود نہیں جس کا رہبر موجود ہو. روئے زمین پر صرف ایک قوم ایسی ہے کہ جس کا رہبر موجود ہے، وہ ہے شیعہ مسلک اور وہ ہے شیعہ قوم کہ جن کا رہبر موجود ہے. صلوات بھیجے. شکر ہے، مجھے فخر ہے کہ اس موضوع پر میں 3 مسلسل اشرے آپ حضرات کے سامنے پڑھ چکا ہوں. امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پر. لیکن میں تذکرہ ہے تو میں کرنا چاہتا ہوں. معجزے کا تذکرہ بھی آ گیا، امام کا تذکرہ بھی آ گیا. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ بہت ہی حسین دلیل پیش کروں اپنے بچوں جوانوں کو. بہت ہی خوبصورت اور مستحکم ترین دلیل میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تذکرہ آ گیا معجزے کا بھی، تذکرہ آ گیا ہمارے امام کا بھی. تو میں نے عرض کیا کہ آج نہ نبی موجود ہے نہ نبی
جناب ابراہیم ہے نہ ان کا معجزہ ہے، نہ آج جناب عیسیٰ ہے نہ ان کا معجزہ ہے، نہ آج جناب موسیٰ ہے نہ ان کا معجزہ ہے۔ ہم بھی جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کو نہیں مانتے اگر قرآن نے منوایا نہ ہوتا۔ قرآن نے منوایا ہے اس لیے ہم مان رہے ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا جناب ابراہیم نبی، ہم نے مان لیا۔ قرآن نے اعلان کیا جناب عیسیٰ نبی، ہم نے مان لیا۔ قرآن نے اعلان کیا ہے جناب موسیٰ نبی، ہم نے مان لیا۔ تو اگر قرآن کا اعلان نہ ہوتا تو ہم بھی ان انبیاء کو نہ مانتے اور نہ تسلیم کرتے، کیونکہ نہ نبی موجود ہے، نہ نبی کا معجزہ موجود ہے، اور ہم اس مسلک کے ماننے والے ہیں کہ اس مسلک کا رہبر بھی موجود ہے اور معجزہ بھی موجود ہے۔ پوری توجہ اور حضرت کرنا چاہتا ہوں، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے آپ دیکھیں گے کیا دلیل میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ چاہوں گا۔ آپ دیکھیں کہ جس نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ معجزہ اس نبی کے ساتھ ساتھ موجود رہا، اور ادھر وہ نبی دنیا سے رخصت ہوا، وہ معجزہ ختم ہو گیا، وہ معجزہ ختم ہو گیا، پھر وہ معجزہ نہیں رہا۔ کوئی بھی آپ مثال لے جناب عیسیٰ، ان کا معجزہ یہ تھا کہ مردوں کو چلاتے تھے، مردے زندہ ہو جاتے۔ آج کوئی ایسا موجود ہے جو جناب عیسیٰ کا جلایا ہو؟ معجزہ یہ تھا کہ جو پیدائشی نابینا ان کو آنکھیں عطا ہو جاتی۔ پیدائشی نابینا کی شرط ہے اگر وقتی طور پر کسی کی آنکھیں چلی جاتی ہیں اور اس کو پھر روشنی دے دیتے تو آج کے نوجوان کہتا کہ یہ تو آج کے ڈاکٹر بھی کر دیتے ہیں۔ لہذا پیدائشی جو نابینا ان کو آنکھیں عطا کرتے تھے، ان کو بینائی عطا کر دیتے تھے، مگر آج کوئی موجود نہیں جو یہ کہہ سکے کہ یہ آنکھیں ہمیں عیسیٰ نے عطا کی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نہ نبی موجود ہے نہ نبی کا معجزہ موجود ہے۔ جناب موسیٰ ان کا وہ عصا کہ جب انہوں نے دریا پر مارا تھا تو دریا میں راستے پیدا ہو گئے، جب زمین پر ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، جب آرام کرنے کے لیے لیٹتے تھے تو سایہ دار درخت بن جاتا تھا۔ مگر آج نہ جناب موسیٰ ہیں، نہ وہ عصا ہے، نہ وہ معجزہ ہے، بلکہ روایات میں یہ ہے کہ وہ عصا موجود رہا جناب موسیٰ کے بعد، بنی اسرائیل میں موجود رہا مگر نہ اژدہا بنا نہ سایہ دار درخت بنا۔ جناب سلیمان پیغمبر ان کا جو تخت تھا جو ہوا میں اڑتا تھا، جناب سلیمان دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ تخت موجود رہا مگر پھر ہوا میں نہیں اڑا۔ کیوں نہیں اڑا؟ کیونکہ جس نبی کو دیا گیا تھا وہ نبی دنیا سے رخصت ہو گیا، لہذا اب یہ معجزہ نہیں رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معجزے کے لیے شرط یہ علماء نے تحریر بھی کیا ہے، ہر مسلک کے عالم نے یہ بات تحریر کی ہے کہ معجزے کے لیے کنڈیشن یہ ہے، معجزے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس نبی کو معجزہ دیا گیا ہے وہ نبی ساتھ ساتھ موجود رہے، وہ نبی اس کے معجزے کے ساتھ ساتھ موجود رہے۔ اسی لیے جب تک جناب عیسیٰ رہے ان کا معجزہ رہا، جب تک جناب سلیمان پیغمبر حیات رہی ان کی، اس وقت تک وہ تخت ہوا میں اڑا، اس کے بعد موجود تھا مگر ہوا میں نہیں اڑا۔ ارے تخت تو وہی ہے، سوال یہ ہوتا ہے تخت تو وہی ہے، تو علماء بتاتے تخت وہی ہے مگر جس نبی کو دیا گیا تھا وہ نبی نہیں، لہذا اب یہ تخت معجزہ نہیں رہا۔ بنی اسرائیل کے پاس وہ عصا 300 برس تک موجود رہا کہ جو جناب موسیٰ کے پاس تھا، لیکن نہ وہ اژدہا بنا نہ سایہ دار درخت بنا، کیونکہ وہ دست موسیٰ نہیں رہا جس کو بطور معجزہ دیا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب معجزے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نبی ساتھ ساتھ موجود ہو۔ اب میرا سوال یہ ہے مسلمانوں سے، مجھے ذرا یہ بتا دے کہ قرآن مجید آج معجزہ ہے یا نہیں؟ ہے کسی مسلمان میں جرأت، ہے کسی مسلمان میں ہمت جو آج یہ کہہ سکے کہ قرآن مجید زمانہ رسالت میں موجودہ تھا، آج موجودہ نہیں؟
ارے ادھر یہ جملے زبان سے نکالے، ادھر اسلام سے خارج۔ سب مسلمان کہہ دیں گے ارے یہ قرآن کے اعجاز سے انکار کر رہا ہے، قرآن کے معجزہ ہونے سے انکار کر رہا ہے، یہ مسلمان نہیں رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ قرآن آج بھی معجزہ ہے، اور صرف یہی نہیں کہ آج بھی ہے بلکہ یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری کہ قیامت تک معجزہ رہے گا۔ اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ آج تو ہے مگر 100 سال بعد معجزہ نہیں رہے گا تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہر ایک کہے گا یہ مسلمان نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ قرآن آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ رہے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن تو نظر آ رہا ہے، وہ نبی کہاں ہے؟ وہ نبی کہاں ہے کہ جن کو بطور معجزہ یہ قرآن دیا گیا تھا؟ اور معجزے کے لیے شرط یہ ہے کہ معجزہ اس وقت تک معجزہ رہے گا کہ جب تک نبی ساتھ ساتھ ہے۔ تو مجھے اتنا بتا دو کہ ہم قرآن کو معجزہ کیسے مان لیں، قرآن کو معجزہ کیسے مان لیں؟ تو یاد رکھیے کہ اگر قرآن کے اعجاز کو بچانا ہے، اگر قرآن کے اعجاز کو بچانا ہے اور اسی کے ذیل میں اپنے اسلام کو بچانا ہے، اپنے اسلام کو محفوظ رکھنا ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ ہر زمانے میں کوئی ہو بہو محمد جیسا موجود رہے گا تو اعجاز قرآنی کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اسی لیے سند دے دی کہ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہلکا سا ایک موڑ ہے جو گفتگو میں دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز ہے عادت اور ایک چیز ہے فطرت، ایک چیز ہے عادت، ایک چیز ہے فطرت۔ عادتیں بدلتی رہتی ہیں مگر فطرت نہیں بدلتی، عادتیں بدلتی رہتی ہیں۔ ایک زمانے میں لکھنؤ میں انگرکھا تھا، اس کے بعد دوپلی ٹوپی ہوتی تھی سیدھی اس طرح سے، وہ پہن کے لوگ نکلتے تھے انگرکھا، اور اس میں آستینوں میں چنتیں پڑی ہوئی ہوتی تھی، خصوصیت سے اس زمانے کا فیشن تھا، آستین میں چنتیں پڑی۔ آج کوئی اگر ایسی شیروانی اور ایسا کوٹ پہن کر نکلے کہ جس میں چنتیں پڑی ہوئی ہو تو لوگ کہیں گے گھوڑے کے اندر نکال کے لایا۔ آج چلے گا وہ فیشن؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہ فیشن تھا لیکن اب وہ فیشن ختم ہو گیا، اور روز بروز فیشن بدلتے رہتے، روز بروز نوجوانوں کے فیشن بدلتے رہتے، کھانے بدل گئے، رہن سہن کا انداز بدل گیا، کپڑے لباس بدل گئے، زبان بدل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں زبان بدل جاتی ہے، آپ 100 کلومیٹر آگے چلے جائیں تو محاورے بدلی ہوئے ملیں گے، زبان بدلی ہوئی آپ کو ملے گی۔ آپ 500 کلومیٹر دور چلے جائیں تو زبان بالکل بدلی کہ وہ آپ بول رہے ہیں اپنی، آپ اپنی بول رہے ہیں، آپ ان کی سمجھ رہے ہیں تو آپ کی سمجھ، تو معلوم زبان بدل جاتی ہے، لباس بدل جاتے ہیں، غذا بدل جاتی ہے، مکان بدل جاتے ہیں، مگر فطرت میں جو بھوک ہے وہ نہیں بدلتی، فطرت میں جو پیاس ہے وہ نہیں بدلتی، جو مکان کی ضرورت ہے فطرت میں وہ نہیں بدلتی، جو لباس کی ضرورت ہے فطرت میں وہ نہیں بدلتی۔ بچے کا رونا کبھی بدلا؟ ایک سلوات بھیج دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے کا جو داخل فطرت ہے، جو چیز فطرت میں داخل ہو مذہب کے خلاف نہیں ہوتی۔ اب نہ کہنا کہ رونا بدعت ہے۔ ایک سلوات بھیج دے صلی اللہ علیہ وسلم۔
رہے تھے، ایک ہندو شاعر معصوم لکھنوی جو شاگرد تھے ہمارے خاندان کے بزرگ جناب فضل صاحب، ان کے شاگرد تھے وہ، اور ان کے اشعار بہت مشہور ہیں ان کا. وہ مجھے یاد ہے یہیں امام باڑے میں انہوں نے پڑھا، کسی کو فرما کے امام باڑے میں انہوں نے اشعار پڑھے تھے کہ مجھے ہلکے ہلکے یاد ہے کہ یہ آہ نہیں ہے بجلی ہے، یہ آہ نہیں ہے بجلی ہے، یہ اشک نہیں ہے موتی. ایک ہندو شاعر ہے جو ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ آہ نہیں ہے بجلی ہے، یہ اشک نہیں ہے موتی ہے. ارے جو چیز ہو فطرت میں شامل وہ بھی کہیں بدعت ہوتی ہے. ان کا شعر کہ یہ آہ نہیں ہے بجلی ہے، یہ اشک نہیں ہے موتی ہے، جو چیز ہو فطرت میں شامل وہ بھی کہیں بدعت ہوتی ہے. انسان کی ولادت اور قضا، انسان کی ولادت اور قضا دونوں میں ہی غم ہے جلوہ نما. انسان کی ولادت اور قضا دونوں میں ہی غم ہے جلوہ نما. آتا ہے تو خود وہ روتا ہے، جاتا ہے تو دنیا روتا ہے. سلوات بھیجے اللہ. اب ذات یہ الگ ہو گیا موضوع، لیکن ہم آگے حضرت کا فکر چاہتا. دو جملے اس پر کر دیے جائیں. یہ کہا جاتا ہے صاحب سال کی شروعات ہے لہذا مبارکباد ملنے سے. صاحب یہ تو بڑی منحوسیت ہے کہ آپ پہلے دن سال کا پہلا دن اس پہ غم منا رہے ہیں. ہر قوم سال کے پہلے دن میں خوشی مناتی ہے، کوئی شک نہیں. خوشی مناتی ہے، مبارکبادیں دی جاتی ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں. آپ کو سال کا پہلا دن مبارک ہو، سال کا پہلا دن مبارک ہو. اور مسلمان بھی اسی رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں جو غیروں کا رنگ ہے، اسی رنگ میں مسلمان اپنے کو رکھنا چاہتے ہیں. اب یہ بدعت نہیں ہے، یہ پہلے سال کی مبارکباد یہ بدعت نہیں رہی. رسول اللہ کے زمانے میں کسی نے دی تھی، اصحاب میں سے کسی نے دی مبارکباد، تابعین میں سے کسی نے دی مبارکباد. اگر مبارکباد دی تو ٹھیک ہے، داخل اسلام ہے. اگر کسی نے نہیں دی مبارکباد آپ دے رہے ہیں تو یہی ہوگی بدعت، یہی ہوگی بدعت. تو یہاں کے اوپر کہا جاتا ہے، اس میں ایک پہلو پیش کیا جاتا ہے، اس سے ذہن کبھی کوئی بچوں کو متاثر ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ تو منحوسیت ہو گئی کہ صاحب آپ جو پہلے دن سال کا پہلا دن ہے اس دن آپ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تو اب سال بھر روتے گزرے گی آپ کو. لہٰذا خوش ہوئیے، ہنسیے، مسکرائیے پہلے دن تاکہ پورا سال خوشی میں گزرے، تاکہ پورا سال ہنستے ہوئے گزرے، تاکہ پورا سال خوشی میں گزرے. تو مطلب یہ فلسفہ پیش کیا جاتا ہے، تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ اگر پہلے دن آپ رو رہے ہیں تو سال بھر روتے ہوئے گزرے گا، اور پہلے دن اگر ہنسیے تو سال بھر ہنستے ہوئے گزرے گا. تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ کو سال کے پہلے دن کا خیال ہے کہ پہلے دن اگر آپ روئے تو سال بھر روتے رہیں گے، پہلے دن اگر ہنسے تو سال بھر ہنستے رہیں گے، تو کاش پیدائش کے وقت بھی یہ خیال رکھو. اب اس سے بڑی منحوسیت کیا ہوگی کہ روتے ہوئے آ رہے ہیں. اب اس سے بڑی منحوسیت کیا کہ روتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ پوری زندگی روتے رہو گے. ارے جب زندگی کی ابتدا رونے سے ہو رہی ہے تم کہتے ہو کہ رونا منحوسیت پیدا کر دے گا. جب ابتدا زندگی کی رونے سے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیوں منحوسیت پھیلا رہے ہو؟ منحوسیت کیوں پھیلا رہے ہو؟ ہنستے ہوئے آؤ تاکہ پوری زندگی ہنسی خوشی میں بسر ہو جائے. لیکن یاد رکھیے کہ اگر نہیں روئے تو مار مار کر رلایا جاتا ہے. ڈاکٹر مارتا ہے، نرسیں مارتی ہیں. ارے نہیں رو رہا ہے اس کو مارو تاکہ روئے، کیونکہ رونا زندگی کی علامت ہے، رونا صحت کی علامت ہے، رونا سلامتی کی علامت ہے. تو جو نہیں روتا ہے اسے
مار مار کر رلایا جاتا ہے، تو یہاں نہیں روئے وہ وہاں. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز. ایک سلوات بلند آواز سے وقت ختم ہو گیا تقریباً. تو ایک چیز ہے فطرت اور ایک چیز ہے عادت. عادتیں بدلتی رہتی ہیں، انسان کی فطرت نہیں بدلتی. قرآن مجید میں تذکرہ آ رہا ہے کہ ہم نے تمام بنی آدم کو جمع کیا. بنی آدم کو جمع کیا اور پھر اس سے اعلان ہوا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا. میں بھی کہتا ہوں بلا، اور آپ سب کہہ چکے ہیں بلا. اور جتنے بھی انسان پیدا ہو رہے ہیں جناب آدم سے لے کر قیامت تک، سب وہاں پر عالم ارواح میں جمع ہیں اور سب نے اعلان کیا کہ تو میرا رب ہے. سب نے اعلان کیا تو میرا رب ہے. لیکن اب ہمیں وہ یاد نہیں ہے، لیکن فطرت میں داخل ہے. اسی کو کہتے ہیں فطرت. یہی وجہ ہے کہ جو محققین ہیں، جو مورخین ہم کہتے ہیں کہ آپ کہیں بھی کوئی کھدائی کر لیجئے، پرانے جو کھنڈر ہوتے ہیں، دیکھیے میں نے عرض کیا کہ عادتیں بدلتی ہیں مگر فطرت نہیں بدلتی. فطرت وہ ہے جو ہر زمانے میں موجود ہو، عادت وہ ہے جو زمانے کے ساتھ بدلتی جائے. تو آپ دیکھیں کہ یہی فطرت کا بہترین ثبوت ہے کہ چاہے جتنے بھی کھنڈر کھودے گئے، 5000 سال پرانا، 10,000 سال پرانا، 20,000 سال پرانا، تو جو بھی کھنڈر کھودے گئے اور جو شہر کا جو کھنڈر ملے، وہ تو ہر کھنڈر میں کوئی نہ کوئی عبادت گاہ ضرور ملی. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی معبود کے سامنے سر جھکا دینا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. کسی رب کو تسلیم کر لینا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. میں جلدی سے مثال دے دوں، کوئی وقت نہیں رہا. آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا بچہ 4-5 برس کا سن کا ہوگا، جو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا ہے، نہ افلاطون کو جانتا ہے، نہ ارسطو کو جانتا ہے، نہ مقراط سے واقف ہے، نہ سقراط سے واقف ہے. وہ کہیں پر اگر تنہائی میں کھڑا ہوا، اس کی پشت میری طرف ہے، میں زمین سے کوئی کنکری اٹھا کر اس کی پیٹھ کے اوپر مار دوں، تو جیسے ہی پیٹھ پر اس کے کنکری پڑے گی، وہ چاروں طرف گھوم کے دیکھے گا. وہ چاروں طرف جب دیکھے گا اور جب دیکھے گا میرے علاوہ وہاں کوئی نہیں، تو فوراً وہاں کے میرا دامن پکڑے گا کہ آپ نے میرے پیٹھ پر کنکری کیوں ماری، جبکہ اس نے وہ کنکری مارتے مجھے دیکھا نہیں. پوری توجہ رہے، وہ کنکری مارتے اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن جب دیکھے گا وہاں کوئی موجود نہیں ہے تو فوراً آ کر دامن تھام لے گا کہ آپ نے میرے پیٹھ پر کنکری کیوں ماری. اب لاکھ میں اس کو افلاطون کی تھیوری بیان کرنے لگوں، لاکھ ارسطو سمجھانے لگوں کہ یہ خود بخود یہ کنکری اٹھی تھی اور فضا کا فاصلہ طے کرتی ہوئی تمہاری پیٹھ پر پڑ گئی. میں لاکھ اس کے سامنے قانون بگاڑتا رہوں، وہ یہی کہہ جائے گا کہ آپ نے کنکری کیوں ماری، کیوں ماری. ارے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا ہے، وہ کسی فلسفے سے نہیں واقف ہے، لیکن اس کی فطرت میں یہ علم داخل ہے کہ یہ کنکری خود بخود نہیں اٹھ سکتی، یہ فضا کا فاصلہ خود بخود نہیں طے کر سکتی، کیونکہ کسی شے میں اس وقت تک حرکت پیدا نہیں ہو سکتی، موومنٹ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی حرکت دینے والا نہ ہو. یہ اس کی فطرت میں علم داخل ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ننھا سا بچہ تو یہ علم رکھتا ہے کہ کوئی چیز اس وقت تک متحرک نہیں ہو سکتی جب تک کوئی حرکت دینے والا نہ ہو. ارے کیسے سائنسداں ہے تو یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ پوری کائنات میں حرکت خود بخود ہو گئی. ایک سلوات بھیج دے مولانا. آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ بہت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے فطرت، مگر فطرت یہ نہیں بتاتی، فطرت یہ بتاتی ہے کہ کوئی خالق ہے، فطرت یہ بتاتی ہے
انسان کی جو فطرت ہے، انسٹنکٹ کہیے، نیچر کہیے، کچھ کہیے، وہ یہ بتاتی ہے کہ خالق ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، بغیر پیدا کرنے والے کی دنیا میں نہیں آ سکتا. لیکن فطرت یہ نہیں بتاتی کہ وہ خالق کے صفات کیا ہیں، وہ خالق کے کمالات کیا ہیں. وہ یہ نہیں بتاتی کہ 365 ہے یا ایک ہے. بہت نازک مرحلہ ہے جس سے گزرنا ہے. فطرت یہ بتاتی ہے کہ خالق ہے، فطرت یہ بتاتی ہے کہ پیدا کرنے والا ہے، اس کے صفات کیا ہیں، کمالات کیا ہیں، یہ فطرت نہیں بتاتی. وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ ایک ہے کہ 365. اس کے لیے رسول معین ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے رہبر اور رہنما معین ہیں. وہ آ کر بتاتے ہیں اس کے صفات کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں. اسی لیے سورہ قل هو اللہ میں اعلان ہوا، قل هو اللہ احد. اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد ہے، وہ اللہ احد ہے، وہ اللہ احد ہے. یہ وہ کس کی طرف ہے؟ مفسرین نے بتایا یہ وہ کا لفظ کس کی طرف ہے؟ کہ یہ وہ فطرت کی طرف اشارہ ہے، انسان کے انسٹنکٹ کی طرف، فطرت کی طرف اشارہ ہے. جو فطرت بتا رہی ہے کوئی خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا، وہ یہ نہیں بتاتی کہ ایک ہے کہ 365. یہ رسول نے آ کر اعلان کیا کہ وہ احد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ 365 نہیں بلکہ یکا تنہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت اس وقت تک ثابت نہیں ہوئی جب تک کہ دو گواہوں نے گواہی نہیں دی. جب تک دو گواہوں نے گواہی نہیں دی. ایک گواہ کون ہے؟ فطرت، اور دوسرے گواہ رسول. ایک گواہ ہے فطرت، دوسرے گواہ رسول. مگر خصوصیت کیا ہے؟ فطرت خاموش ہے اور رسول بول رہے ہیں. میں توجہ چاہوں گا صاحبان ذوق کی. دو گواہ ہیں مگر دونوں گواہ میں ایک فرق ہے. فرق یہ کہ فطرت خاموش ہے اور رسول بول رہے ہیں. تو دو گواہوں سے گواہی ثابت ہوئی مگر ایک گواہ خاموش، ایک گواہ بولنے والا. آپ کی جانی پہچانی اصطلاح میں بتا دوں کہ ایک گواہ صامت ہے، ایک گواہ ناطق ہے. تو جب اللہ کی الوہیت دو گواہوں سے ثابت ہوئی، ایک خاموش فطرت، دوسرے بولتے ہوئے رسول، تو رسول کی رسالت بھی دو گواہوں سے ثابت ہوگی. دو گواہوں سے ثابت ہوئی. وہ کون دو گواہ؟ ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے علی. ایک سلوات بھیج دے ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے علی. تو اس کا مطلب ہے اسلام میں، شریعت میں طے ہے کہ کم از کم دو گواہ ہونا چاہیے، کم از کم دو گواہ ہونا چاہیے. لہذا اللہ کی الوہیت ثابت ہو رہی ہے دو گواہوں کے ذریعے سے. ایک خاموش فطرت، دوسرے بولتے ہوئے رسول. رسول کی رسالت ثابت ہوئی دو گواہوں کے ذریعے سے. ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے علی. تب ہمارے جتنے امام ہیں ان سب کی امامت جو ثابت ہوگی انہی دو گواہوں کے ذریعے سے. ایک خاموش ہوگا، ایک بول رہا ہوگا. اسی علی کی امامت ثابت ہوئی خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام حسن. توجہ رہے، امام حسن کی امامت ثابت ہوگی خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام حسین. امام حسین کی امامت ثابت ہوگی دو گواہوں کے ذریعے سے خاموش قرآن اور بولتے ہوئے امام زین العابدین. ارے چوتھے امام کی امامت ثابت ہوگی دو گواہوں کے ذریعے سے خاموش قرآن اور دوسرے بولتے ہوئے امام محمد باقر. پانچویں امام کی گواہی امامت ثابت ہوگی دو گواہوں کے ذریعے سے خاموش قرآن اور بولتے ہوئے امام جعفر صادق. ارے چھٹے امام کی امامت ثابت ہوگی دو گواہوں کے ذریعے سے خاموش قرآن اور بولتے ہوئے امام موسیٰ کاظم. ان کی امامت ثابت ہوئی دو گواہوں کے ذریعے سے خاموش قرآن اور بولتے ہوئے امام علی رضا. ان کی امامت ثابت ہوئی دو گواہوں کے ذریعے سے خاموش قرآن اور بولتے ہوئے امام محمد تقی. ان کی امامت ثابت ہوئی دو گواہوں کے ذریعے سے خاموش قرآن
اور بولتے ہوئے امام علی النقی، ان کی امامت ثابت ہوئی 2 گواہوں کے ذریعے سے، خاموش قرآن اور بولتے ہوئے امام حسن عسکری، ان کی امامت ثابت ہوئی 2 گواہوں کے ذریعے سے، خاموش قرآن اور بولتے ہوئے امام مہدی۔ تب پھر دہرانا مقصود نہیں ہے، ذہن میں تصور رہے کہ ہر امام کی امامت، ہر ہادی اور رہنما جس کی اس کی ہدایت اور امامت و ولایت ثابت ہو رہی ہے 2 گواہوں کے ذریعے سے، ایک خاموش قرآن اور دوسرا بولتا ہوا معصوم۔ توجہ رہے، قرآن بھی معصوم ہے، جو گواہی دے رہا ہے وہ بھی معصوم ہے۔ ارے 11ویں تک تو یہ ثابت ہو گیا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ امام مہدی کی گواہی کون دے؟ کیا یہ سسٹم، یہ کلیہ ختم ہو گیا؟ یہ تھیوری ختم ہو گئی؟ کیونکہ 2 معصوم ضروری ہیں گواہی کے لیے، ایک خاموش، ایک بولتا ہوا۔ ارے اب ہمارے 12ویں آئے تو اب خاموش قرآن مل رہا ہے، خاموش قرآن مل رہا ہے، وہ دوسرا بولتا ہوا معصوم کہاں ہے؟ تو ندائے قدرت آئے گی کہ اسی لیے تو ہم نے عیسیٰ کو زندگی دی ہے، اسی لیے ہم نے عیسیٰ کو محفوظ رکھا ہے کہ جب یہ تشریف لائیں گے تو 2 معصوم گواہ ہوں گے، ایک قرآن، دوسرے بولتے ہوئے عیسیٰ۔ سلوات دیکھنے والا یہی ہے کہ اللہ آپ تمام کو صحیح و سالم رکھے، سلامت رکھے، تمام عزادار ہر جگہ محفوظ و معمور رہے۔ یہ عزاداری ظاہر کہ اسلام کی شان ہے، دین کی شان ہے، اور اس کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ خود ہم ہی سے اگر سبب بن جائیں تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی۔ لہٰذا حقیقت ہے، اشارہ صرف یہی ہے کہ بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے عزاداری کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ لہٰذا یہاں کے اوپر اگر کہیں پر کوئی اختلاف ہے، کہیں پر کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی پریشانی پیش ہو رہی ہے، تو یہاں کے اوپر اور بزرگ علماء موجود ہیں، سب کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال مجھے بس اتنا کہنا ہے کہ بزرگوں کا خیال رکھیں، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، اور بزرگوں کا احترام کی یہاں کے اوپر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ انسان اگر حل کرنا چاہے تو، اگر حل کرنا چاہے تو ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ لہذا اگر قوم میں کوئی ایسا مسئلہ، کوئی انتشار اختلاف ہے تو وہ بھی حل ہو سکتا ہے، اور جس طرح سے اسموتھلی عزاداری ہوتی رہی ہے اسی طرح سے انشاءاللہ ہونا چاہیے۔ ایک سلوات بھیجیں کیونکہ یہی ہماری روح ہے اور یہی ہماری جان ہے۔ اس کے بغیر، عزاداری کے بغیر ہم زندہ نہیں رہتے۔ ہماری شناخت یہی ہے، ہماری پہچان یہی ہے، ہماری جان اور روح بھی یہی ہے۔ اگر عزاداری ہمارے سے نکل جائے تو جس طرح سے ایک جسد بے روح ہوتا ہے، بغیر روح کے اگر جسم ہوتا ہے جو سڑ گل جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ہماری قوم بھی نیست و نابود ہو جائے گی اگر عزاداری نکل جائے۔ لہٰذا اس کی حفاظت ہمارا اولین فریضہ ہے۔ اور یہ تو دیکھو کہ کس کی قربانیوں کا غم ہم مناتے ہیں، جس نے ہر چیز اپنی قربان کر دی، جس نے ہم تک دین پہنچ جائے، ہم تک شریعت پہنچ جائے، اس کے لیے اپنا پورا گھر لٹا دیا، پورا خانوادہ اپنا لٹا دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر دیا۔ کیونکہ وقت نہیں رہا، بہت مختصر نصائح، مجھے فرمائش ہے کہ جناب صغرا کا تذکرہ کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ بس چند جملوں میں تذکرہ ہو جائے۔ ہاں یقیناً بڑی سخت منزل تھی آقا حسین کے لیے جب مدینہ چھوڑ گئے، وہ مدینہ جہاں نانا کا روضہ،
وہ مدینہ جہاں ماں کی قبر، وہ مدینہ جہاں بھائی کا مزار. کتنی سخت اذیت میں ہو گے ہمارے آقا، کتنی سخت اذیت میں ہو گے ہمارے مولا. اس لیے روایت کہتی ہے کہ بار بار قبروں پر جاتے تھے اور رخصت ہوتے تھے قبروں سے، گھر پر آتے تھے، پھر واپس قبروں پر پہنچ جاتے اور پھر قبروں سے لپٹ کر فریاد کرتے تھے، اے نانا دل کی حسرت یہ ہے کہ پوری زندگی یہی مجاوری میں بسر ہو جائے، مگر کیا کریں امت والے برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ ہم مدینے میں رہ سکیں، مدینہ ہمیں چھوڑنا پڑا. ہاں عزیزانو، وہ صبح نمودار ہوتی ہے کہ جب آقا کو سفر کرنا ہے. ایک کنیز روایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آقا حسین ایک کرسی پر تشریف فرمائے اپنی دولت سرا کے سامنے، اور اس کے بعد پہلو میں جناب عباس کھڑے ہوئے ہیں، جناب علی اکبر ہیں، جناب قاسم. وہ کہتی میں نے دیکھا کہ ایک پردہ اٹھا اور ایک بیوی سیاہ چادر اوڑھے باہر نکلی. وہ کہتی جیسے وہ بیوی باہر نکلی کہتی جناب قاسم دوڑ کر آگے بڑھا. وہ کنیز کہتی میں سمجھ گئی کہ یہ ام فرما ہے کہ جس کے لیے جناب قاسم آگے بڑھتے ہیں اور احترام سے ان کو سوار کرواتے ہیں. پھر کہتی ہے کہ پھر ایک بیوی باہر نکلی سیاہ چادر اوڑھے. اب جناب علی اکبر آگے بڑھے اور بیوی کو سوار کروایا. وہ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ جناب ام لیلا کہ جن کو سوار کرنے کے لیے جناب علی اکبر آگے بڑھے. اس کے بعد کہتی میں نے دیکھا کہ ایک بیوی اور سیاہ چادر اوڑھے میں باہر نکلی. جیسے وہ بیوی آگے نکلی ویسے ہی جناب عباس پڑھتے اور انتہائی احترام سے ان بیوی کو سوار کرواتے ہیں. وہ کہتی میں سمجھی کہ جناب ام کلثوم کہ جن کو سوار کروانے کے لیے جناب عباس آگے بڑھے. اس کے بعد یہ کہتی ہے روایت میں ہے کہ اب انتظار ہو رہا ہے کہ کوئی اور نکلے، کوئی اور نکلے، کیونکہ ابھی شہزادی زینب باہر نہیں نکلی. شہزادی زینب باہر نہیں نکلی. ارے کیا سبب ہوا کہ تمام بیویاں نکل آئیں مگر یہ بیوی باہر نہیں نکلی. دیر لگ رہی ہے اس بیوی کو نکلنے میں. کیا سبب ہو گیا؟ تو ایک روایت مجھے ملی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سب بچے جا رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، تو اگر کوئی بچہ نہ جا رہا ہوتا تو جناب فاطمہ زہرا کے دل میں تسلی کہ کوئی بچہ نہیں جا رہا، میں بھی نہیں جا رہا. لیکن جب یہ بچی دیکھتی ہوگی کہ رقیہ سامان تیار کر رہی، جب بچی یہ دیکھتی ہوگی کہ سکینہ اپنا سامان تیار کر رہی ہے لیکن مجھے بابا کی طرف سے اجازت نہیں ہے، تو اس بچی کو کتنی بے چینی ہوگی، کتنی اذیت ہوگی. تو جب بیویاں سوار ہونے لگی تو فاطمہ زہرا کہتی ہے کہ میری چارپائی، میرا پلنگ جو ہے وہ دروازے کے پاس بچھا دیا تاکہ وہاں پہ سب سے رخصت ہو رہی. تمام بیویوں سے ایک ایک کر کے رخصت ہو رہی ہیں. جناب ام فرما سے رخصت ہوئی، جناب ام لیلا سے رخصت ہوئی، جناب ام کلثوم سے رخصت ہوئی، اور سب سے آخر میں جب پھوپھی زینب رخصت کرنے کے لیے آئی تو بچی کو جب گلے لگا کر ہٹنا چاہا تو ایسا لگا کسی نے دامن پکڑ لیا. آگے بڑھنا چاہا آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے. اب تو دیکھا فاطمہ زہرا دامن سے لپٹی ہے. اے پھوپھی اس وقت تک جانے نہیں دوں گی جب تک بابا سے اجازت نہیں دلوا دیجیے. جب فاطمہ زہرا نے دامن نہیں چھوڑا اب جناب زینب مجبور ہوتی ہے، فرماتی ہے کہ جاؤ بھیا کو بلا کے لاؤ. امام حسین نے تشریف لاتے ہیں. اے بہن زینب کیا بات ہے؟ ارے کس بات کی تاخیر ہے؟ کہا بھیا ذرا اس بچی کی حالت دیکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جدائی میں یہ دم توڑ دے بچی. اے بھیا ارے آخر اس کو جانے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر قافلے کو آہستہ آہستہ چلایا جائے تو بچی تکان برداشت کر لے گی، لہٰذا اس بچی کو اجازت دے دیجئے. امام حسین فرماتے ہیں کہ نہیں زینب میری بہن اصرار نہ کرو تم، ارے سب جائیں گے مگر میری یہ بچی فاطمہ زہرا نہیں جائے. آخر میں شہزادی زینب کہنے پر مجبور ہوئی کہ
اسرار ہے تو آپ کو میرے حق کی قسم ہے، بتا آخری دو جملے، آپ کو میرے حق کی قسم ہے کہ آپ کم از کم مجھے تو بتا دیجئے کہ اس بچی کے لیے آپ کا اتنا اصرار کیوں ہے؟ جب زینب نے اپنے حق کی قسم دی تب آپ فرماتے ہیں اے بہن تمہیں تو معلوم ہے کہ میری یہ بچی فاطمہ زہرا